کیا کروڑوں کی مالیت لگائی. آج فصل کاٹنے کا وقت آیا, اپنی زندگی میں اپنے آنکھوں سے پھل کو دیکھ لیا. یہ پھل ہے, یہی ہے کسان کا نتیجہ. یہ سرزمین ہے باڑی. کیا ہے سرزمین؟ ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا جب سے دنیا بنی, یہ سرزمین ہے باڑی اللہ کے نام سے تڑپ رہی تھی. کوئی اللہ اکبر, اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا. آج یہی وہ سرزمین فخر کر رہی ہے. اس پورے ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر اطراف و اکناف پر نازاں ہے. میں وہ ہوں, میرے سینے پر حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں. اور جامع مختار کے نام پر یہ قلعہ, اسلام کا قلعہ, امت مسلمہ کا دھڑکتا دل وجود میں آیا ہے. یہ قیامت میں گواہی بھی دے گی اور دوسری زمینوں پر فخر بھی کر رہی ہے. آج میرے بھائیوں, محترم خواتین, ہم نے ماشاءاللہ ان اکابر مفتیان اکرام, علماء کرام سے تین کی باتیں ہم کو سننے کا اللہ نے ایک شاندار و سنہرا موقع نصیب فرمایا. اس کے پیچھے, آج کے جلسے کے پیچھے بیک گراؤنڈ ایک مشن ہے. مشن ایسے ہی نہیں بڑھ گئے لوگ دلائے, شایا پہن کر, پگڑی باندھ کر, دستار اپنے ہاتھوں میں سند لے کے ایسے نہیں بیٹھ گئے. اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے, قربانی دی گئی ہے. ہمارے یہاں رام نگر میں تقریباً 16 سال پہلے مدرسے کے سرزمین پر ایک درخت تھا, وہ کاٹ دیا گیا. اس درخت کے نیچے ایک بچہ طالب علم تقریباً 10-11 سال کا بیٹھ کے رو رہا تھا. میں گیا, کرے بیٹے کیا بات ہے, سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, کیا تکلیف ہے؟ نہیں کیا بھی نہیں حضرت, کیا بھی, کیا مٹھی چاہیے؟ نہیں کچھ. کیا ہونا بیٹے؟ امی یاد آ رہی. ہائے ہائے. خیر, اسے دل بہلا کر, سمجھا کر, تسلی دے کر, مٹھی کھلا کر بھیج. پتا چلا کہ اسی وقت اس کی ماں کسی دوسرے شہر کی وہاں مار ہو رہی ہے بچے کو یاد کر کے. میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں, کان کھول کے سن لیں. جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور جتنے حفاظ اکرام ہیں, علماء اکرام ہیں, ایسے عالم نہیں بنے, ایسے حافظ نہیں بنے. ان کی ماں کی قربانیاں ہیں, ان کے باپ کی قربانیاں ہیں, ان کی ماں کا رونا ہے, ان معصوم بچے کی جدائیاں. ان بچوں نے ماں کا پیار چھوڑا, ماں کا گود چھوڑا, باپ کی شفقت سے جدائی, مدرسے کی 4 دیواری میں, اساتذہ کی سرپرستی میں وہ قربانیاں دی ہیں, تب جا کے حافظ قرآن بنا ہے. ایسا ہی نہیں بن جاتے. کھیل تماشا نہیں ہے, یہ دنیا کی ڈگری نہیں ہے. جس کے پیچھے محنت لگی ہے, اس پر جان بھی لگا ہے, مال بھی لگا ہے, وقت بھی لگا ہے, پسینہ بھی نکلا ہے, تب جا کر یہ جامع مختار جلسہ دستر بندی کی شکل میں آیا ہے. حق تو یہ تھا, حق تو یہ تھا, یہ سارا مجمع مردوں کا, سارا مجمع عورتوں کا, سب کے سب کا حافظ قرآن ہوتے. حق تو یہ تھا, مقدر نے ساتھ نہ دیا. خوش نصیب یہ آج کے دلہا ہے, ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھو, محبت کی نگاہ سے دیکھو, عظمت کی نگاہ سے دیکھو. یہ تڑپے, دل تڑپے آج کے جلسے میں. کاش اس کی جگہ میں ہوتا, میں حافظ قرآن ہوتا, یا میں حافظ قرآن ہوتی, یا میرا بچہ ہوتا. میں دل کی گہرائیوں سے دوبارہ ان بچوں کے ماں باپ کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں. خوش نصیب, خوش نصیب, عجیب خوش نصیب, آپ کے بچے حافظ قرآن ہیں, آپ کی نجات کا ذریعہ ہیں, مغفرت کا ذریعہ ہیں, جنت کا ذریعہ ہیں, تاج کا ذریعہ ہیں. لہذا نیتیں کریں, ارادے کریں, اس کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن, عالم دین, مفتیان اکرام, دین کے دائی, دین کے مجاہد, امت کے امام, امت کے خطیب ہم بنائیں گے انشاءاللہ. ارادہ کریں گے بھائی؟
آواز ہی نہیں آ رہی. ارادے کریں گے بچوں کا حافظ قرآن بنانے کا. اللہ سب کو قبول کرے. آخری بات، یہ بلڈنگ دیکھا ہوگا آپ نے پیچھے، شاید نہیں دیکھا ہو. اور یہ سرزمین جامعہ مختار کے نام پہ ہے. جامعہ مختار صرف اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے. جاتے جاتے دیکھ کے جائیں کتنی عالی شان بلڈنگ ہے جس پر کروڑوں کی مالیت لگی ہے، جس کے جامعہ مختار کے نام پر، مدرسے کے نام پر زمینیں ہیں، زمینیں. اور اچھی طرح سن لیں، جامعہ مختار صرف اس بلڈنگ کی چار دیواری، اس کی چھت کا نام نہیں ہے، اس کی زمین کا نام نہیں ہے. وہ جامعہ مختار تڑپتا دل، فکر کا نام ہے جو شیخ مختار بیگ کے نام پر بیٹھے ہیں. یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ دل کی آواز ہے، یہ دل کا جذبہ ہے، یہ اندر کا شوق ہے. اور ان کی مالیت دنیا پہ لگ سکتی تھی عیش میں. یہ سلیکشن عرش پہ ہوا ہے. جیسے کہ رویداد میں مولانا شفیق صاحب نے شاندار و جاندار اور پرمغز تفصیلی رویداد پیش کی، حقیقت کو ظاہر کر دی. وہ ہو سکتا تھا اللہ نے اس اپنے نیک بندے کو قبول کیا ہے. اللہ ہمارے حاجی مختار بیگ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جیسا کہ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کی دعوت میں اخلاص تھا. جھوکا کھا رہے ہیں. اب جا کے پہلی ملاقات میں نے کی، کھڑنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے، آنکھوں کو بھی برابر نظر نہیں آتا. تڑپ ادارے کی ہے، تڑپ ان حفاظ کے بنانے کی ہے. اور آگے کی کہوں، یہ سینے میں وہ ٹھاٹے مارتے وہ سمندر ہے، سمندر. اس جامعہ مختار میں 50 نہیں 1000 طالب علم پڑھے اور کفالت کے لیے خود ذمہ دار ہیں. انہوں نے زمینیں وقف کی ہیں، اس کے اوپر بلڈنگ بنا کر مستقل میں دنیا سے چلا بھی جاؤں، قیامت تک جامعہ مختار زندہ رہے گا. ان کا ایک انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے، ان کا دعویٰ ہے، ان کا پکا عزم مصمم ہے. اللہ ان کے دل 1000 رکاوٹیں آئیں، ماشاءاللہ ہمیں نیک گمان ہے، ہمیں نیک گمان ہے. ان کے جتنے بھائی ہیں، ان کی بیوی بچے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے حاجی مختار بیگ صاحب کے تڑپ اور کوشش و فکر اور کڑن کا قدم قدم پر ساتھ دیں گے اور تائید کریں گے اور ادارے کی ترقی کی سوچیں گے. ان کے والد محترم تھے عنایت اللہ بیگ صاحب، بڑے خاموش مزاج، بڑے اچھے آدمی. ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی، ہمارے والد کی ان کی دوستی تھی. یہ حاجی صاحب ہمارا پرانا گھرانہ پڑوس کے ہیں، ہماری ان کی پہچان 40 سال سے ہے. تو ان کے والد کی بھی وہ طرف تھی، ماشاءاللہ بیٹا آگے بڑھ رہا ہے، مدرسے کی بنیاد ڈالا ہے، مبارکبادی پیش کرتے تھے بیٹے کو. اب قیامت تک جو سلسلہ چلے گا اس مدرسے سے، جتنے حافظ، جتنے عالم، جتنے مفتی ہم رہیں یا نہ رہیں، جامعہ مختار انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا. بولو انشاءاللہ. اور قیامت تک جتنا نیکیاں پھیلیں گی، کام دنیا میں دین پھیلے گا، قرآن پھیلے گا، حدیث پھیلے گی، جتنے دین کے شعائیں عام ہوں گے. حاجی مختار بیگ صاحب، ان کے والد اور ان کے والدہ باحیات ہیں. اللہ حاجی مختار بیگ صاحب کے والدہ کو صحت، طاقت، ہمت نصیب فرمائے. واقعی محترمہ کے دل میں بھی ایک جذبہ ہے کہ بیٹا ایک بہت بڑا کام دین کا قیام کے لیے جامعہ مختار کی بنیاد ڈالی. ان کی ماں کی دعائیں ہیں، ماں کی دعائیں لو، باپ کی دعائیں لو، دنیا میں بھی چمکیں گے، آخرت میں بھی چمکیں گے. تو ماشاءاللہ اس جامعہ مختار کے جلسہ دستربندی کے موقع پر میں مولانا خالد صاحب کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ دن رات محنت کرتے ہیں، اہتمام بھی سنبھالتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. اس کے نظام میں، نصاب میں، طریقہ تعلیم میں وقتاً فوقتاً ہمارے سے مشورہ لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں.
بہت تھکا. ان کے مولانا خالد صاحب کے والدین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. چاہتے تو جیسے کہ مولانا شفیق صاحب نے کہا ایک صاحب حیثیت اور ایک مالدار گھرانے کے ہیں، صاحب ثروت مالدار گھرانے کے ہیں نثار صاحب وغیرہ ماشاء. اس کے باوجود اتنی دور سے روزانہ آنا جانا اور کبھی اپنے ہر لین سے بچوں کی خدمت کرنا دن و رات اور فکر کرنا نظام میں بھی ہر لین سے. اللہ کم عمری میں اللہ پاک کتنا بڑا اللہ کام لے رہے ہیں. وہ خصوصی توجہ حضرت مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد رشید بھی ہیں، ان کی دعائیں بھی ہیں. اللہ مولانا خالد صاحب کو جزائے خیر دے اور ہمت اور طاقت اور ان سے خدمت لے. ان کی نسلوں میں اللہ پاک حافظ و عالم و داعیوں کو پیدا فرمائے. مولانا شفیق احمد صاحب برابر کے معاون، برابر کے وقتاً فوقتاً کسی بھی نے جب بھی کوئی تقاضا پیش آئے جامع مختار کا فوراً ایک فون پر ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ دیتے. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. ہم صدر محترم کی جانب سے اور ادارے کی جانب سے طلباء کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا شفیق احمد صاحب کا. اسی طرح جتنے حضرات ہمارے افتخار صاحب ہیں، حاجی مختار صاحب کے بھائی ماشاءاللہ، وہ بھی دن رات ہمارے سے مشورہ فکر کرتے ہیں کیسے ادارہ قیامت تک چلتا رہے. ایک درد ہے، ایک فکر ہے. اسے میرے بھائیوں آج کا یہاں میری بات بہت لمبی ہو گئی. میری بات میں معافی چاہتا ہوں. سما کراچی کو مجھے ان علماء اکرام پہ مجھے رشک آ رہا ہے. بنیادی بات یہ تھی ہمارے پر یہ بھی کہہ دوں جن طلباء نے تقریریں کی شاندار کی، میں اپنے ادارے کی سرپرست ہونے کی حیثیت تعریف نہیں کر رہا ہوں، ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میں یہ جماعت ہفتم کے طلباء نہیں ہیں، ششم پنجم چہرم کے طلباء نہیں ہیں، فارسی اول دوم ابتدائی طلباء ہیں. انہوں نے ایسی خطیب بے باک اور مقرر شعلہ بیان تشریف فرمائے، ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ بے دھڑک بے جھجک، چاہے اردو زبان میں ابھی جو فارسی میں تقریر کر رہے تھے میں آنکھیں بند کیا تھا، گویا میں ایسا محسوس کیا. میرا تقریباً 9 سال 10 سال پہلے ایران کا سفر ہوا تھا. میں نے ایران میں بڑے بڑے فارسی کے خطیبوں کی تقریریں میں نے سنی ہیں. آنکھیں بند کیا، ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر میں ایران میں ہوں. عزیزوں نے شاندار تقریر کی. اچھا عربی میں ایسی شاندار تقریر کی سمجھ کے ساتھ، عربوں کی تقریریں میں نے بہت سنی ہیں. ماشاء جامع مختار کے ہونہال طالب علم عربی تقریر شاندار کی. ان سب کے باوجود یہ ہمارے بڑے بڑے خطیب حضرات ایک خطیب دوسرے خطیب کے بیان میں نہیں بیٹھتے. لیکن آج جو سما کراچی صدر کی برداشت کی ہے، ہمارے جامع مختار کے جلسے دستار بندی کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہمارے خطیب حضرات شروع سے آخر تک ہمارے بچوں کی تقریر کو سنتے رہے، ہمت افزائی کرتے رہے، سراہتے رہے. میں دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں. آخر میں بات لمبی ہو، بہت کافی وقت ہو گیا. بہنیں بھی بھائی بھی بڑی دیر سے بیٹھے. یہ ہم میرے دوستوں یہ اکابر جو تشریف فرمائے علماء کرام بیکار نہیں ہیں. ان کے لیے سنڈے نہیں ہے، ان کے لیے جمعہ نہیں ہے. ان کی خدا کی قسم ان کی زندگی کا ایک سال، ویسے تو عام ایمان والے کا، خصوصاً ان نبی کے وارثوں کا، ان حافظوں عالیوں مفتیوں کا ایک سال، ایک مہینہ، ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک سانس قیمتی ہے. انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود جو تشریف فرمائے ان کا احسان ہے. یہ ہمارے آنکھوں کے سرما ہیں. یہ علماء کرام امت کے سروں کے تاج ہیں، تاج. ان کی قدر کرنا، مدارس کی عظمت کرنا، مدارس والوں کی عظمت کرنا، علماء کی، حافظوں کی، مفتیوں کی، دین کی قدر، ان کی عظمت، ان کا احترام. بھول کبھی کسی عالم کے خلاف زبان درازی نہ کرے. میں چاہے غصے سے کہوں خبردار اگر کوئی کسی عالم یا حافظ عالم دین کے خلاف، کسی مفتی کے خلاف زبان درازی، غیبت، برائی تلاش کرے گا، بڑے چوٹی کے علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ مشکل ہے. ایک بات، جو علماء سے محبت کرے گا، حافظوں سے، اماموں سے، اللہ اس کی نسلوں میں حافظ و عالموں کو پیدا کریں گے. جو کوئی حافظ قرآن، عالم دین، کسی مفتی کی غیبت کی برائی کرے گا اور نفرت و عداوت و دشمنی کرے گا، اس
اس کی 7 نسلوں تک ایک حافظ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا یہ جلسہ ہے دستار بندی صرف آ کر بیٹھ کر سن کر جاننا مقصد نہ ہو، بھائی بھی بہنیں بھی آج سے زندگی کے بدلنے کے فیصلے کریں۔ یہ فیصلہ کریں کہ اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے اور قرآن کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے اور قرآن کے پیغامات کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے، اور جامع مختار کے حق میں انفرادی دعائیں بھی کریں گے۔ اور اب مسئلہ آخرت کا ہے، اب تک جتنی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، توبہ کریں، معافی مانگیں، جتنے گناہ ہو گئے آنکھوں سے، کانوں سے، دل و دماغ، ہاتھوں پیروں سے، توبہ۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے آ جا، آ جا، اے میری بندی آ جا، توبہ کر لے، تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ آج کا جلسہ دستار بندی جامع مختار ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے کا سبب بن جائے، ہماری توبہ کے قبول کا سبب بن جائے، تو لہٰذا میں آئے ہوئے تمام مہمانان نظام اور خصوصی مہمان نام لینا بے ادبی سمجھتا، فردن تمام مہمانان خصوصی، مفتیان اکرام، علماء اکرام، تخت پر جلوہ افروز حضرات کا اور آئے ہوئے تمام افراد کا، بھائیوں کا، ساری بہنوں کا، ایک ایک بچے کا، میں حاجی الحاج محترم بیگ صاحب کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے، اور مولانا خالد صاحب محترم جامع مختار ہیں کہ اساتذہ، واقعی اساتذہ نے محنت کی ہے، ہمارے جامعہ مختار کے اساتذہ نے بڑی محنت کی ہے، اس کا بدلہ ہم کیا ان کو ہدیہ دے سکیں، ہم ان کی کیا تنخواہ بڑھا سکیں، اس کا بدلہ تو اللہ پھر شان دے گا، اللہ نصیب فرمائے۔ تو ان کی طرف سے آئے ہوئے تمام بھائیوں کا، ساری بہنوں کا فردن بچے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، واقعی آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور ہماری ہمت افزائی کی، اس طرح آخر تک دعا بھی ہم درخواست بھی کرتے ہیں اور درخواست کی جھولی پھیلاتے ہیں اس جامع مختار کے سلسلے میں، اپنی انفرادی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور یہ دل میں یہ بھی دعا کریں قیامت تک جامع مختار یہ سلسلہ اصحاب صفہ کا ایک برانچ یہ قیامت تک چلتا رہے، سلسلہ باقی رہے، ہم رہے نہ رہے، ہمارے جامع مختار کی کا ایک سیلاب قیامت تک چلے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو بے انتہا قبول فرمائے، ہمارے جلسے کو دل سے اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نسألك خير هذه الارض وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه الارض وشر ما فيها۔ اے اللہ، اے کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے رب کائنات، اے خالق دو جہاں، تو بڑا ہے، تیری شان بڑی، تیری ذات بڑی، تیری صفات بڑے، تیرے کمالات بڑے، تو ہے، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، ہم کمزور ہیں، ایمانی، اعمالی، جسمانی، روحانی، عملی، فکری، ہر اعتبار سے بھی کمزور اور محتاج ہیں۔ اے اللہ، اب تک کی زندگی نافرمانی میں گزری معاف فرما، تیری عزت و جلال کا واسطہ ہمارے ماں باپ، اساتذہ، ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، تیری عظمت، تیری بڑائی دلوں میں بٹھا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، نبی کا درد و فکر و غم کو لے کر، قرآن کے پیغامات کو لے کر، نبی کی سنتوں احادیث کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں دین کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، ہم تمام کو، ہماری ماں بہنوں کو، بچے کو نمازی بنا دے، قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کو سینے سے لگا کر قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم تمام کو، ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دے، ہماری نسلوں میں حافظوں، عالموں، مفتیوں، دین کے داعیوں کو پیدا فرما، ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما، تیرا دھیان نصیب فرما، غفلت کی زندگی سے بچا لے، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے، جتنے ہم بیٹھے علماء اکرام، حفاظ اکرام، ہم بھی اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر نصیب فرما، ہم سب کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرما، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑے بڑے احسانات ہیں، کیا گنائیں، بھوکا رہ کر کھلایا تھا، پیاسا رہ کر پلایا تھا، گیلے میں سو کر سوکھے میں سلایا تھا، ہمارے خاطر ماں باپ کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، اے اللہ
اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بڑا بڑا ہم کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم کو عالم بنایا، حافظ بنایا، مفتی بنایا اے اللہ، اور جتنے بھی احسانات ہیں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ جن کے ہم نے ماں باپ کو دل کو دکھایا ہے، جتنے حاضرین ہیں بہن بہنیں بھی بھائی بھی، ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، رلایا ہے، پھرا کے جواب دیے ہیں، آنکھیں پھوڑ کے بات کی ہے، اے اللہ ماں باپ کا کلیجہ جلایا ہے، رلایا ہے، اے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی نہ دیں، اے اللہ معاف فرما دیں۔ جن کے ماں باپ دونوں میں سے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن کے ماں باپ دونوں میں سے باحیات ہیں اے اللہ ان کی خوب خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ ماں باپ کا کلیجہ جلا کر بددعا لینے سے بچا لے، ماں باپ کی بددعا سے بچا لے، ماں باپ کی دل کی آہوں سے بچا لے، ساری امت کی حفاظت فرما۔ جینا مرنا تیرے لیے سے فیصلے فرما، یہ جان و مال تیری دی ہوئی امانت ہے، تیری مرضیات پہ لگا لے، جان و مال کے غلط استعمال سے ہماری سلیمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے جامع مختار کے اے اللہ جیسے دستار بندی کو قبول فرما۔ اب تک جو کچھ ہوا تیرے ہی سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے تیری ہی مدد سے ہو رہا ہے، قیامت تک جامع مختار چلے گا تیری توفیق، تیرے فضل، تیرے مدد سے چلے گا۔ اے اللہ الحاج مختار بیگ صاحب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے والد عنایت اللہ بیگ صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے والدہ محترمہ کو صحت کاملہ نصیب فرما، ان کی صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ قادر قائم فرما۔ الحاج مختار بیگ صاحب کے بھائیوں کو قبول فرما، بہنوں کو قبول فرما، ان کے اہلیہ کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما۔ حاجی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ عجیب جذبہ تو نے دیا ہے، عجیب تڑپ و فکر و قرن تو نے دیا ہے، اے اللہ ایسی جذبے کے ساتھ اے اللہ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ خصوصا ہمارے جامع مختار کو اے اللہ بد نظروں کی بد نظری سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، فتین کے فتنے سے، شریر کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے، شیطان کی شیطانیت سے، نفس کی نفسانیت سے، جنات کی شرارت سے، آسمانی زمینی بلاؤں سے، ساحروں کے سحر سے، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے جامع مختار کی حفاظت فرما، قیامت تک اس سے جاری و ساری فرما۔ یہاں سے حفاظ علماء، نبی کے مہمان، دین کے مجاہد پیدا ہوں، ساری دنیا میں دین پھیلانے والے بنے، ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ 10 حفاظ کرام اے اللہ تیری توفیق سے اے اللہ آج ان کی دستار بندی ہوئی ہے، اے ماں بچوں کی سینوں میں قرآن کی حفاظت فرما۔ تو نے وعدہ کیا ہے نا اے اللہ جو قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لیا ہے، اے اللہ تیری بزرگی کا واسطہ ان معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کی حفاظت فرما دے، آخری سانس تک تلاوت کرتے ہوئے امت کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ بقیہ بچوں کو بھی، اس مدرسے کے بچوں کو بھی جلد سے جلد حافظ قرآن بنا دے، ہیں کہ اساتذہ کو قبول فرما، معلمین صاحب کو قبول فرما، معاونین کو قبول فرما، محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس علاقے میں چاروں طرف اے اللہ تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اس مدرسے کی برکت سے اے اللہ تیرے بندوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے، سارا علاقہ اے اللہ اذانیں گونج رہی ہوں، سارے ایمان والے بن جاویں، اے اللہ تجھے راضی کر کے تجھے تیرے پاس آ جائے، سے فیصلے فرما، ذریعہ اور بہانے کی طرف ہمیں سہریہ کو اس جامع مختار کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کے جلسہ دستار بندی کو قبول فرما کر ہمارے آئے ہوئے اکابرین، بزرگان دین، مفتیان کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، حاضرین، مستورات، بچے جوان، جتنے بھی تیری نسبت پر، قرآن کی نسبت پر آئے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ہر ایک کے دلوں کو تو جانتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی مسکرا کے ٹال دیتا ہے، کوئی آنسوں سے بہا کے بتا دیتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورے فرما دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، عموماً سارے عالم کی، عموماً ہندوستان کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے جلسے کو قبول فرما کر اس کی ترقی کا ذریعہ بنا، ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو مذہب کے کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔